میرا نام ولی ہے اور میں نے کبھی کوئی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی۔ میں یہاں استونیا میں رہتا ہوں، ناردرن یورپ میں، اور یہاں مجھے 4 سال ہو گئے۔ اور آج ابھی میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا اس لیے سوچا کہ یہاں پر ایک پرائیویٹ بینک میں میں نے اپلائی کیا تھا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، اور کوئی 2 ہفتوں سے 15 دن سے میرا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا تھا، اور کوئی نہ کوئی ڈیلے آتا تھا۔ اور جب میں ان سے فون پہ بات کرتا تھا کہ کیا پرابلم ہے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے کال پر یا ای میل پر بتا دیں گے۔ اور ابھی سب سے شاکنگ چیز جو ابھی مجھے لگی ہے، اس کی اسکرین شاٹس بھی میں نے اپنے فیس بک پر ڈال دی ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دکھائی ہیں۔ وہ یہ کہ مجھے بینک والوں نے ای میل کی اور کہا کہ چونکہ آپ کا کنٹری ہماری لسٹ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کنٹری ہے وہ ہائی رسک کنٹری ہے، سو ہم اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے، اور آپ کو اپنی سی وی اور ڈفرینٹ ڈاکومنٹس، فار ایگزامپل اپلیکیشن آپ کو فل کرنی پڑے گی، پاسپورٹ دینا پڑے گا، اور آپ کا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے اس کی کاپی چاہیے ہوگی، اس کے علاوہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ جو ہے آپ کا اس کی کاپی چاہیے ہوگی، اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ آپ کی سی وی بھی چاہیے ہوگی، اور اس کے بعد بھی اور ڈاکومنٹس انہوں نے کہا اگر ہم چاہیے ہوں گے تو وہ بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ایک کمیٹی کے پاس جائے گی، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے مجھے یہ تو کہا کہ آپ اس کو پرسنل نہیں لیجئے گا۔ بہرحال شوکنگ چیز یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں اور میرے دوست جتنوں کو میں جانتا ہوں، نہ ہم نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے، نہ ہم نے کوئی کرائم کی ہے۔ جس طرح ایک آرڈینری سٹیزن ہم اپنے ملک میں جس طریقے سے رہتے تھے اسی طریقے سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کی امیج اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ یہاں ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہائی رسک کنٹری کا سن کر نا مجھے ایسا لگا کہ جیسے خدا نہ خواستہ نارتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے، یا افریقہ کی کسی ایسے کنٹری کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو شاید یونائٹڈ نیشن میں جو رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پاکستان کو بڑا عظیم ملک مانتے ہیں، اور جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان جیسا ملک ہی کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور مطلب آپ دیکھیں، لیکن جب ہم اس خول سے باہر نکلے، اور مڈل ایسٹ تک بھی کچھ ٹھیک تھا، لیکن یورپ میں تو یہ حالات ہو گئے۔ بہرحال مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے وہ اسکرین شاٹس لی، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کی، لیکن جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ یار یہ جو پاکستان کا امیج اتنا ڈیمیج ہے، اس میں ہم جیسے پاکستانی جو عام شہری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے اس کی نیشنل پرائڈ اور اسٹیم جو ہے وہ اتنی ڈیمیج ہو گئی؟ تو افسوس ہے یار ہمارے پولیٹیشنز، افسوس ہے ہمارے ان لوگوں کے اوپر جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، کہ انہوں نے اس قدر کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیے، یا پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا یار، پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو کبھی پاکستان میں کوئی ایسی کبھی ذمہ داری رہی ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ چلیں ہم نے بھی شاید اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ مگر یار مجھے بہت برا لگا، اور اس وجہ سے میں ابھی ہاسپٹل سے ہی آ رہا تھا، تو وہاں میری اپوائنٹمنٹ تھی، اور ابھی پارکنگ میں ہی یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی، اور صرف اس لیے کی کہ یار مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے۔